الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے دربار نبوت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہوں یا کثرت سے پڑھنا چاہتا ہوں، حضور یہ بتائیے کتنا پڑھوں. اب ذرا سوال سنیے گا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پر کثرت سے درود پڑھوں، ابنڈنٹلی زیادہ درود پڑھوں، آپ بتائیے کتنا پڑھوں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو جتنا چاہے پڑھ. تو کہتے حضور میں اپنے دن بھر کے معمولات سے وقت نکال کر میں اپنے بقیہ ٹائم کا جو 1/4 ٹائم ہے، چوتھائی حصہ آپ پر درود پڑھتا رہوں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جتنا چاہے پڑھ، اگر اس سے بھی زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. کہتے حضور پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں کہ اپنا ہاف ٹائم، ڈے کا ہاف ٹائم جو ہے وہ میں درود پاک پہ صرف کروں گا. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تو ایسا کرے گا تو یہ بہت اچھا ہے، مگر اس سے زیادہ پڑے گا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. اچھا، تو کہتے ہیں حضور پہ میں 2/3 66-67% جتنا بنتا ہے وہ میں درود پاک میں صرف کروں گا. یقیناً اس میں کھانے پینے، نمازوں کا ٹائم، آرام کا ٹائم نکال کے جو ٹائم بچتا ہے اس ٹائم کو میں 3/4 جو ہے وہ آپ پر درود پاک پہ صرف کروں گا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں تیری مرضی، اگر اس سے بھی زیادہ پڑے گا تو تیرے لیے بہتر ہوگا. کہتے ہیں حضور اب جتنا ٹائم ہے نا وہ سارا میں نے درود پاک ہی پڑھنا ہے، اب میں پورا دن درود پاک پڑھوں گا. تو آقا فرماتے ہیں اگر ایسا کرے گا نا تو تیرے سارے کام سنور جائیں گے اور تیرے سب گناہ بخش دیے جائیں گے. Actually this is درود پاک. The more you recite, the more you get برکات. جتنا پڑھیں گے نا اتنی رحمتوں برکتوں کا نزول ہوگا. اللہ کرے کہ ہم فضول باتوں سے بچ کر درود پاک کی کثرت اپنا معمول بنا لے، اور اللہ کرے ایسی میری اور آپ کی عادت بھی ہو جائے کہ پھر جو ہے وہ عادت بن جائے گی نا تو پھر انشاءاللہ درود پاک کی کثرت جاری رہے گی. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج کے بیان کا جو ٹاپک ہے وہ ہے جنت کی 2 چابیاں. اب جنت کی چابیاں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں جہنم کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کتنی سیویئر ہے، کتنا خطرناک وہ مقام ہے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. یعنی اس کی سیویئرٹی کو اس بات سے 2 باتیں بتاتا ہوں، ورنہ تو اتنی ڈیٹیل ہے کہ بندہ وہ ڈیٹیل پڑھ لے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور امیجنیشن بھی آپ نہیں کر سکتے. یعنی دنیا کی سب سے زیادہ خطرناک آگ میلٹ کر دیتی ہے. کبھی اسٹیل مل کے بارے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بڑے بڑے لوہے کی راڈز کو بالکل میلٹ کر دیتے ہیں. کبھی سونار کی دکان پہ آپ نے سنا ہوگا یا دیکھا ہوگا کہ وہ گولڈ کو لکوڈ فارم میں لے آتے ہیں. یعنی اتنی ایکسٹریم فائر دنیا میں موجود ہیں کہ جس کا ہم نارمل لائف میں تصور بھی نہیں کر سکتے. پتہ نہیں کتنے 1000 سینٹی گریڈ تک وہ آگ جاتی ہے. جن کی فیکٹریز ہیں وہ ان چیزوں کو ذرا زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں کہ کس قدر زیادہ گرم اور کتنی ہیٹ ہوتی ہے جو دنیا کی آگ ہے. روایتوں میں آتا ہے کہ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت جہنم کی آگ ہے. ناٹ کوئی بیئر ہی نہیں کر سکتا نا. اچھا، دنیا کی آگ سے روشنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جب بھی آگ جلے گی تو آپ کو لائٹ فیل ہوگی. جہنم کی آگ اتنے 1000 سال تک جلائی جا چکی ہے کہ روایتوں میں آتا ہے وہ بالکل سیاہ ہو گئی ہے، بلیک. یعنی جہنم میں بندہ جلے گا بھی اور اس کو نظر بھی کچھ نہیں آ رہا ہوگا، اس قدر سخت وہ آگ ہو چکی ہے. اور فرمایا جہنمیوں کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے، یعنی کسی بھی جہنمی کو سب سے ہلکا عذاب، لوئسٹ جو پنشمنٹ ہے وہ یہ ہوگی کہ اس کو آگ کے جوتے پہنا دیے جائیں گے اور اس کی وجہ سے اس کا جو برین ہے وہ ہنڈیا کی طرح کھولتا ہوگا اور وہ سمجھے گا کہ پورے جہنم میں سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے. یہ لوئسٹ کیٹیگری کا عذاب ہے. اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. یہ ذرا سوچیے، یہ آسان نہیں ہے یہ کہنا ہے کہ ٹھیک ہے معاذ اللہ. کچھ لوگ تو عذاب کو بھی ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں. میری آپ کی اوقات ہی نہیں ہے. یہ تو جہنم کا عذاب تو دور کی بات ہے، جب قبر میں عذاب شروع ہو جاتا ہے پہلی منزل تو قبر ہے نا. روایتوں میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بے نمازی کو قبر ایسے دبائے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی. کبھی عید والے دن زور سے کوئی دبا لے
چیخ نکل جاتی ہے. بولا ہڈیاں پسلیاں ایک دوسرے میں مل جائیں گی, اس سے قبر دبا دے گی اس کو. پھر قبر کے سانپ, بچھو, آگ, انبیئریبل, یعنی ایسی سزا ہے ایک لمحہ بھی ہم نہیں سہ سکیں گے. ہم دنیا کی نارمل اپنے چولہے کی آگ پر 1 منٹ ہاتھ نہیں رکھ سکتے, 1 منٹ تو دور کی بات ہے, چند سیکنڈ نہیں رکھ سکتے, چیخ نکل جاتی ہے. غلطی سے گھر والے پکاتے پکاتے ان کے ہاتھ میں کوئی تیل کا چھینٹا آ جاتا تو اس پہ بڑا سا پھوڑا ہو جاتا ہے. یہ ہماری اوقات ہے. ہماری آنکھیں کتنی نازک ہیں کہ جب سرما لگاتے ہیں نا تو ہاتھ کانپ رہا ہوتا ہے کہ یار زور سے کہیں سلائی لگ گئی تو آنکھ میں درد ہو جائے گا. کان ایئر بڈ صاف کرتے ہیں تو اتنا تھوڑا سا زور سے ایئر بڈ نکالے تو کان میں درد ہو جاتا ہے. روایتوں میں آیا جہنمیوں کے لیے عذاب یہ ہوگا کہ ان کی آنکھوں میں جہنم کے کیل ٹھوکے جائیں گے, کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا جو حرام سنتے اور حرام دیکھتے ہیں. ہم کبھی بھی جہنم کا ایک لمحہ برداشت نہیں کر سکتے. بس اللہ سے یہ دعا ہے ہماری مغفرت فرما دے, ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ فرمائے. مگر اس کا خوف تو دل میں ہونا چاہیے نا. یہ دعا جو ہے نا اللہم اجرنا من النار, یہ اپنی دعاؤں میں شامل رکھے ہیں کہ یہ جہنم کے عذاب سے جو ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. وہ ایسی آگ ہے, وہ ایسی پنشمنٹ ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اب آتے ہیں کہ جہنم میں نہیں جانا انشاءاللہ, تو کہاں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے. تو سب سے پہلے جنت ہے کیسی؟ جب تک آپ کو یہ اندازہ نہیں ہوگا نا تو بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یار ایسی جنت ہے, تو چلو پھر جنت میں جانے کی تیاری کریں. آج دنیا میں ہمارے بہت سارے ڈریمز ہیں, یار اس کالونی میں گھر ہو جائے, ایسی گاڑی ہو جائے, اتنے پیسے آ جائیں, اتنی لگژریز مل جائیں. کچھ بھی نہیں ہے یہ دنیا کی لگژریز اور دنیا کی چیزیں. سب سے پہلی بات تو ہماری ان تمام لگژریز اور تمام چیزوں کی ایکسپائری ڈیٹ ہے. ٹھیک ہے نا, ہم سب نے دنیا سے جانا ہے, یہ ساری نعمتیں ادھر رہ جائیں گی, میں اکیلا قبر میں چلا جاؤں گا. تو وہ چیز جس کے لیے میں اسٹرگل اتنی ساری کرتا ہوں تھوڑے عرصے میں چھوڑ جاؤں گا, تو اس کے لیے کوشش کروں یا اس نعمت کے لیے کوشش کروں کہ اگر مل گئی تو اس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون, ہمیشہ اس میں رہیں گے. جو جنت میں چلا گیا نا ایک بار, ہاں یہ ذرا غور سے سنیے گا, جنت میں جو ایک بار داخل ہو گیا اب کبھی جنت سے باہر نہیں نکالا جائے گا. اب وہ ہمیں موت ہی نہیں ہے نا جنت میں, تو ہمیشہ جنت میں رہے گا. ہم فیہا خالدون. اور خدا نہ خواستہ کسی کا ایمان چھین لیا گیا اور کفر پر مرا, چاہے اس کے روزے ہیں, حج ہیں, زکاتیں ہیں, عبادتیں ہیں, وہ جہنم میں جائے گا اور پھر کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. ہم فیہا خالدون. اچھا, ان 2 کیٹیگریز کے علاوہ ایک تیسری کیٹیگری بھی ہے کہ جو مسلمان ہوں گے, گناہگار ہوں گے, اللہ ان سے ناراض ہوگا اور وہ اپنے سزاؤں کو بھگتنے کے لیے جہنم میں جائیں گے. پھر ایک پرٹیکولر ٹائم کے بعد ان کو جہنم سے نکالا جائے گا. وہ کتنے 100 سال ہیں, وہ کتنے 1000 سال ہیں, اور پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا. مگر ہم رب سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں مت ڈالنا. تیرے حبیب کا صدقہ ہم تیرے گھر میں بیٹھے ہیں, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما. تو جو جنت ہے نا, اس کی جو خوبصورت ترین بات یہ ہے کہ اس کی کوئی ایکسپائر ڈیٹ نہیں ہے. چلو جنت کی باتیں کرنے سے پہلے ایک مدینے کی بات کر لیتے ہیں, ایک عشق والی بات کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ کئی مدینہ دیکھ آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو جا رہے ہیں. سبحان اللہ, اللہ ہمیں بھی حاضری عطا فرما. جو جنت, اب یہ فارمولہ یاد رکھیے گا, اللہ کی رحمت کا فارمولہ کیا ہے؟ ایک بار جنت میں جائے گا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ میں بھی تو ایک جنت ہے نا. میرے آقا نے فرمایا نا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, فرمایا میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان جو حصہ ہے وہ جنت کی کیاریوں میں سے کیاری ہے. ریاض الجنہ ہے نا مدینے میں. تو جو ایک بار ریاض الجنہ میں چلا گیا, یا اللہ تیری قدرت کا تو فارمولہ یہ ہے, تیری رحمت کا تو معاملہ یہ ہے کہ جو ایک بار جنت میں گیا وہ دوزخ میں جائے گا نہیں. تو سیدی اعلیٰ حضرت بڑی پیاری بات کرتے ہیں. آپ ایک شعر میں کہتے ہیں جنت میں آ کے نار میں جاتا نہیں کوئی. یا اللہ تو نہیں فرمایا نا جنت میں جا کے نار میں جاتا نہیں کوئی, تو اے اللہ جب ہمیں ریاض الجنہ کی حاضری مل گئی ہے تو اب ہمیں جہنم میں داخل نہ فرمانا. تو اللہ کرے کہ ہمیں بار بار مدینے کی حاضری ملے, ہم ریاض الجنہ میں جائیں. اور یاد رکھیے مدینے میں صرف یہ ایک وادی جنت کی وادی نہیں ہے, یہ ایک علاقہ سے نہیں ہے. میرے آقا نے ایک وادی کے بارے میں فرمایا کہ جنت کی وادی ہے, جنت کا پہاڑ فرمایا جبل احد کو, ہے پورا اتنا بڑا پہاڑ, یہ جنتی پہاڑ ہے. چلو عشق والی ایک اور بات سن لو. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ احد مجھ سے محبت کرتا ہے, میں احد سے محبت کرتا ہوں, اور یہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. اب علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی ہے اس میں. احد تو پہاڑ ہے نا, پہاڑ نبی پاک سے محبت کرے وہ جنت میں جائے, امتی محبت کرے کیسے دوزخ میں جائے گا؟ سچی محبت کر لو, سچا پیار کر لو, سچی غلامی اختیار کر لو, پھر انشاءاللہ جنت ہی ملنی ہے انشاءاللہ. میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت کیسی حوصلہ افزائی والی بات فرماتے ہیں. آپ فرماتے ہیں آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا
اچھا یہ لفظ گدا پر بھی کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. یہ فارسی کا لفظ ہے. گدا کے معنی ہے بھکاری کے, غلام کے, منگتے کے, کہ میں نبی پاک کے در کا منگتا ہوں. ہے جہنم تو بھی سن لے, آقا کا گدا ہو اے جہنم تو بھی سن لے, وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. سبحان اللہ. اب آئیے کچھ جنت کی ڈیفینیشن وہ ہے کیسی. حدیثوں میں اور قرآن میں جنت کو بہت ڈیٹیل میں بیان کیا گیا, اتنی تفصیل بیان ہوئی ہے, سنتے جائیے اور ایمان تازہ کرتے جائیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی زمین سفید ہے, اس کا میدان کافور کی چٹانوں کا ہے, اس کے گرد ریت کے ٹیلوں کی طرح مشک کی دیواریں ہیں اور اس میں نہریں جاری ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے اس کی ایک اینٹ سونے کی ہے, ایک اینٹ چاندی کی ہے. اس کا گارا مشک کا ہے, اس کی کنکریاں, ہمارے روڈ پہ کنکریاں ہوتی ہیں نا, فرمایا جنت کی کنکریاں موتی اور یاقوت کی ہیں اور اس کی مٹی زعفران کی ہے. ہائے ہائے کیسی تعمیرات ہیں کہ ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی. دیکھا ایسا کوئی دنیا میں محل, کوئی گھر دیکھا؟ آگے سنیے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث, اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا, نہ اس کی خوبیوں کو کسی کان نے سنا, اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کی ماہیت یعنی اس کی امیجنیشن ہو سکتی ہے, نہ اس کا خیال گزرا. اب صرف اس ایک حدیث سے آپ جنت کو سمجھنے کی کوشش کریں. اگر میں آپ کو کہوں کہ دنیا کا سب سے لگژری ہاؤس کون سا ہے تو فوراً آپ کے دماغ میں کوئی بہت بڑا محل جناب جس کے بہت سارے کمرے ہوں گے, لگژریس آپ کوئی جگہ دیکھ لیں گے. اچھا دماغ میں نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے کہ دنیا کا سب سے ایکسپینسو گھر کون سا ہے. میں کہوں گا بتائیے دنیا کا سب سے مہنگا کھانا اور جناب لگژری فوڈ کون سا ہے, یا تو آپ کے دماغ میں کچھ نعمتیں آ جائیں گی یا آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیں گے. اچھا دنیا کا سب سے اچھا ایئر کرافٹ کون سا ہے, دنیا کی سب سے اچھی گاڑی یا جناب بوٹس کون سی ہے, جو بھی لگژری چیز ہے یا تو وہ آپ کے دماغ میں ہے یا آپ اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ایسا ہی ہے نا, مگر یہ اس سے بھی اوپر کی بات ہے. فرمایا دماغ میں آ ہی نہیں سکتی ہے, نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا. اللہ نے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں. تو ٹرائی ٹو امیجن, یعنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز وہ بھی میری آنکھ نے دیکھ لی یا کان نے سن لی یا دل پر خیال آ چکا ہے, اللہ نے جنت اس سے بھی وراء الوراب تیار رکھی ہے. تو پھر ذرا سوچئے وہ جنت کیسی ہوگی. ایک اور خوبصورت میں آپ کو ڈیٹیل بتاتا ہوں, تفسیر قرآن صراط الجنان میں مفتی قاسم صاحب نے اس کو اور اچھے انداز میں بیان کیا. یاد رہیے حضرت عبداللہ ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ جنتیں 8 ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کے نام کیا کیا ہیں. 8 جنتوں کے نام سن لیں. دار الجلال, دار القرار, دار السلام, جنت عدن, جنت ماوا, جنت خلد, جنت الفردوس اور جنت نعیم. یہ 8 جنتیں ہیں. جنت عدن کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, جو میں نے ابھی حدیث بیان کی نا کہ کنکریاں موتی کی ہیں, یاقوت کی ہیں, ایک اینٹ جو ہے وہ سونے کی ہے, ایک چاندی کی, جنت العدن کی تفصیل تھی. اور اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا, نہ کسی کان نے سنا, نہ کسی انسان کے دل میں خیال آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت عدن سے کہا مجھ سے کلام کر. تو جنت کیا کہتی ہے, قد افلح المؤمنون, بے شک ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو اللہ پاک ہمیں ایمان پر استقامت نصیب فرمائے, لمحہ بھر بھی ہمارا ایمان ہم سے ضائع نہ ہو. اب جنت ہے کتنی بڑی, میرے رب کی جنت بہت بڑی ہے, یہ دنیا بہت چھوٹی ہے اس کے آگے. سنیے حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت میں 100 منزلیں ہیں, 100 درجے اس کے, اور ہر 2 منزلوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. یعنی اتنی اس کی اونچائی اور اتنی اس کی گریڈز کہہ لیں ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اس کے 1 درجے میں تمام جہانوں کے لوگ بھی جمع ہو جائیں تو وہ سب کو کافی ہو جائے گی. یعنی تمام جہانوں کی, صرف اس جہان کی بات نہیں ہو رہی, سارے جہانوں کے لوگ جمع ہو جائیں تو بھی جنت کا 1 درجہ سب کو کافی ہو جائے گا. اللہ نے اس کے 100 درجے بنائے ہیں. اچھا پھر سنیے اب لباس کیسا ہوگا. لوگ یہاں پر بڑے مہنگے مہنگے لباس دے کر دل چھوٹا کر لیتے ہیں, برانڈڈ لوگ لباس پہنتے ہیں, میرے پاس نہیں ہے, دل چھوٹا نہ کیا کرو. میں آپ کو ایک اور خوبصورت کمپیریزن ابھی تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا. جنت کا لباس کیسا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, یحلون فیہا من اساور من ذہب ویلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق.
وہ اس میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور سبز کپڑے قریب اور کنادیس کے پہنیں گے. اللہ اکبر, اتنے خوبصورت کپڑے ہوں گے. حضرت سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ اگر اہل جنت کے کپڑوں میں سے ایک کپڑا آج پہن لیا جائے تو اس کی طرف سے دیکھنے والے کی نگاہ ختم ہو جائے گی, اچک لی جائے گی, اس کی نگاہ ہی باقی نہیں بچے گی. اتنا خوبصورت اور چمکدار وہ لباس ہوگا اور آج کے لوگوں کی بینائیاں اسے برداشت نہیں کر سکتی. ایسا لباس جنتیوں کو پہنایا جائے گا. اچھا, جنتیوں کی عمر کتنی ہوگی؟ کوئی بچہ بھی دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, کوئی بوڑھا بھی انتقال کر جاتا ہے, مگر سنو جنت میں سب کی عمریں 30 سال کی ہوں گی. جتنے جنتی ہوں گے سب 30 ایئرس کے ہوں گے. اور ایک اور خوبصورت بات یہ ہے کہ جنتی آپس میں جب ملیں گے نا تو ان میں آپس میں رشتہ دار بھی ہوں گے. کیسا منظر ہوگا جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو اپنے ماں باپ سے ملیں گے, اپنے دادا دادی سے ملیں گے, بچپن میں جن کو دیکھا ہی نہیں ان سے بھی اللہ نے چاہا, اللہ کرے انہیں بھی اللہ جنت نصیب کرے, ہمیں بھی نصیب کرے. وہ کیسی خوبصورت ملاقات ہوگی. اور سچی بات تو یہ ہے, عاشق رسول کی نگاہیں تو وہاں بھی نبی پاک کو تلاش کر رہی ہوں گی. یقین کریں بڑی تمنا ہے کہ آقا کا دیدار کریں. کیسا منظر ہوگا. اب صدیق اکبر کا جلوہ دیکھیں گے, حضرت عمر فاروق کو دیکھیں گے, حضرت عثمان غنی کو دیکھیں گے, ہمارے دلوں کا قرار مولا علی کو دیکھیں گے. اللہ اکبر, امام حسن اور حسین کیسی شخصیات ہیں کہ ہم جیسے گناہگار انہیں بھی دیکھیں گے. یہ تصور ہی کیسا ہے کہ سوچئے تو صحیح کس کس سے ملاقات ہوگی. اللہ کے نبی حضرت ابراہیم وہاں ہوں گے, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہوں گے, حضرت آدم جن کی ہم اولاد ہیں ان کو بھی تلاش کر کے ان کے پاس جائیں گے کہ حضور آپ کے صدقے ہم دنیا میں آئے. سوچ سوچ کے ہی بندے کا ایمان تازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ کیسی ملاقات ہوگی, وہ میٹنگز کیسی ہوں گی, کدھر کدھر جائیں گے اور انشاءاللہ وہ نظارے دیکھیں گے. اور سبحان اللہ, آج کل لوگ بڑے فوڈ لور ہوتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت میں کھانا کیسا ہوگا. قرآن کہتا ہے وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ, اور میوے جو پسند کریں اور پرندوں کا گوشت جو چاہیں, یعنی جو چاہیں گے امیجن کریں گے اور وہ کھانا سامنے آ جائے گا. اچھا کھانا تو آ جائے گا لیکن کمال دیکھو, آج آپ کو جو بھی دنیا کی اچھی چیز پسند ہے, کسی کو بریانی پسند ہے تو کسی کو جناب سالن پسند ہے, جو بھی آپ کو پسند ہے, جب بھی وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور آپ کو بھوک بھی لگی ہے آپ دل سے کھاتے ہیں, مگر جیسے جیسے کھاتے جاتے ہیں نا ذائقہ کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ پیٹ بھرتا جاتا ہے. اور اگر پیٹ بھر جائے تو آپ دوبارہ کوئی رکھ دے تو آپ کچھ بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے. مگر ایسا نہیں ہوگا. جنت میں کیا ہوگا سنو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جنتیوں میں جو سب سے نچلے درجے کا جنتی ہوگا نا, لوئسٹ کیٹیگری کا ہے, فرمایا وہ جس کے ساتھ 10,000 خادم ہوں گے. اتنے سارے نوکر دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں نا, ایک بندے کے اتنے امپلائیز ہیں. سب سے نچلے درجے کے جنتی کے 10,000 خادم ہوں گے اور ہر خادم کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے. ایک پیالہ سونے کا ہوگا, ایک چاندی کا ہوگا. ہر پیالے میں کھانے کی ایسی قسم ہوگی جو دوسرے میں نہیں ہوگی, یعنی ایوری تھنگ از ڈفرنٹ دین اندر ون. اور فرمایا وہ آخر سے بھی, یعنی اس کی آخر سے بھی ایسے ہی کھائے گا جیسے پہلے سے کھائے گا, یعنی ہر نوالے میں اس کو نئی لذت مل رہی ہوگی, اس کی لذت کم نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اب بندہ کسی پرندے کی خواہش کرے گا, اڑتا ہوا پرندہ بھون کر اس کے سامنے آ جائے گا. اللہ اکبر. اب ذرا غور کیجئے, اب کھانا تو کھا لیا, ہضم کیسے ہوگا؟ آج کے دور میں تو ہمیں واش روم کی ضرورت پڑتی ہے, یہ بھی ایک پاکیزگی کے معاملات ہو جاتے ہیں, گندگی کے معاملات ہوتے ہیں. فرمایا جنت میں کوئی اس طرح کی حاجت نہیں ہوگی. ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. ہلکا سا پسینہ نکلے گا وہ بھی خوشبودار ہوگا اور تمام چیزوں سے بندہ فارغ ہو جائے گا. ان تمام حاجتوں کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. جنتیوں کو جنت میں پاکیزہ شراب بھی پلائی جائے گی. کیسا مشروب ہوگا؟ اللہ اکبر. یطوف علیہم ولدان مخلدون. قرآن کہتا ہے ان کے گرد پھریں گے ہمیشہ رہنے والے لڑکے, باکواب و اباریک, اور آفتاب اور جام ان کے سامنے ہوں گے, وکأس من معین, اور ان کے سامنے بہتی شراب, لا یصدعون عنہا ولا ينزفون. ان کو پی کر نہ درد سر ہوگا نہ مدہوش ہوں گے, کوئی ہوش میں فرق نہیں آئے گا. یعنی ایسی پاکیزہ شراب ہوگی کہ جو انسان کو مدہوش نہیں کرے گی بلکہ اس کی لذت ملے گی. اچھا جناب, دنیا میں ایک اور لگژری کیا ہے یار, اس ملک کا موسم بڑا اچھا ہے, ویدر انجوائے کرنے چلتے ہیں. آؤ بتاتا ہوں جنت کا موسم کیسا ہوگا. اللہ نے کتنی ڈیٹیل میں قرآن میں جنت کو بیان کیا ہے. اللہ اپنی نعمت کے بارے میں فرماتا ہے لا يرون فیہا شمسا ولا زمہریرا. فرمایا نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ سخت سردی, یعنی جنت کا موسم بالکل خوبصورت. علماء کہتے ہیں جو صبح کو موسم ہوتا ہے یا شام کا جو موسم ہوتا ہے, ماڈریٹ کلائمیٹ جو ہوتا ہے, جنت کا موسم بھی ایسا ہوگا. جنت کے درخت کیسے ہوں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں جنت میں ہر درخت سونے کا ہے, ہر درخت کا تنا جو ہے وہ سونے کا ہے. اچھا پھل کیسے ہوں گے اور پھل سرو کیسے ہوں گے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے فرمان وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا,
اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے. اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اہل جنت جنت کے پھل بیٹھ کے کھا سکیں گے اور لیٹ کر بھی کھا سکیں گے, یعنی درخت ان کے قریب آ جائے گا اور وہ بیٹھے بیٹھے درخت سے پھل توڑ کر فریش فروٹس جو ہیں وہ جنتی کھا سکیں گے. اللہ اکبر. اب آگے چلیے, جنت میں ایک اور اللہ کی نعمت, وہ جنت کی حوریں ہیں جو اللہ نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. سیدنا سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے, ترمذی کی حدیث ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر جنتیوں میں سے کوئی شخص دنیا کی طرف جھانکے اور اس کے کنگن ظاہر ہو جائیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کو مٹا دے جیسے کہ ستاروں کی روشنی کو سورج مٹا دیتا ہے. اور فرمایا بے شک حوروں میں سے ہر حور کی پنڈلی کی سفیدی 70 ہلوں کے باہر سے نظر آتی ہے, بلکہ اس کی پنڈلی کا مغز تک نظر آتا ہے. آقا فرماتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی دھاگا ڈالو پھر اسے بند کر دو پھر بھی اس کے باہر سے تمہیں وہ دھاگا نظر آئے گا. تو سبحان اللہ, اللہ نے ایسی جو پاکیزہ حوریں ہیں وہ جنتیوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ میں نے بہت فاسٹ جس کو کہیں کہ میں نے اس آپ کو ڈیٹیل کچھ بتائی ہے. 72 حوریں سب سے کم درجے والے جنتی کو ملیں گی, 10,000 کے قریب خادم اس کے لیے ہوں گے. اب ان تمام چیزوں میں ایک اور کمپیریزن پیش کرنے چاہتا ہوں, پھر چلیں گے وہ طریقہ کیا ہے کہ جنت گارنٹیڈ ہو جائے, جنت کی 2 چابیاں کیا ہیں اس کی طرف پھر میں آؤں گا. لیکن ایک بڑی خوبصورت کمپیریزن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. دنیا میں ہمیں کچھ چیزوں سے روکا گیا ہے, ٹھیک ہے نا. مرد کو کہا ہے زیور نہیں پہننے, مرد کو زیور الاؤ نہیں ہے, سونے کے چاندی کے زیور, ایک انگوٹھی اور اس کی تفصیل ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں پہن سکتا. اوکے, مرد کو کہا گیا ہے حرام مت کمانا, حرام روزی کے قریب مت جانا, اور اس کے ذریعے بے شک تمہیں اچھے کپڑے نہ مل سکیں, بے شک بڑی رہائش نہ مل سکے. حرام عورت کے قریب مت جانا, بدکاری کے قریب مت جانا, ٹھیک ہے. ان چیزوں سے روکا گیا, شراب پینے سے روکا گیا. آپ مزے کی بات دیکھیں, مجھے اور آپ کو دنیا میں جس چیز سے روکا گیا نا اس کا بہترین آلٹرنیٹ جنت میں رب نے تیار کر رکھا ہے. شراب سے روکا, یہ گندی شراب نہ پیو, یہ جہنم میں لے جائے گی. صبر کر لو, اللہ نے جنتیوں کے لیے پاکیزہ شراب تیار کر رکھی ہے. بے پردہ, بے حیا اور تمہاری غیر محرم عورتوں کے قریب بھی مت جاؤ. صبر کر لو, اللہ نے جنت میں حوریں تیار کر رکھی ہیں. حرام روزی کما کر مہنگے کھانے کے پیچھے مت بھاگو, صبر کر لو, اللہ نے تمہارے لیے پاکیزہ جنتی کھانے تیار کر رکھے ہیں. تمہیں شاندار گھر یہاں نہیں بنا سکے, کوئی بات نہیں, صبر کرو, مت مایوس ہو, صبر کر لو. اللہ نے جنت میں تمہارے لیے شاندار محل, ارے کون سا دنیا کا محل ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور دوسری اینٹ چاندی کی ہے, اللہ نے وہ تیار کر رکھی ہے. مردوں سے کہا زیور مت پہننا, دل چاہتا ہے کچھ لوگوں کا, کوئی پتہ نہیں بریسلیٹ پہنتا ہے, کوئی چینیں پہنتا ہے, مت پہنو بھائی, ادھر تھوڑی دیر کی زندگی ہے, اب جانے والے ہیں. مگر وہاں جائیں گے, اللہ نے جنتیوں کے لیے جنتی زیور تیار کر رکھے ہیں. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جس چیز سے ہمیں دنیا میں روکا ہے اس کا شاندار عظیم و شان نعم البدل جو ہے جنت میں تیار کر رکھا ہے. اب آپ کی مرضی ہے, 50 60 70 سال کی زندگی میں ادھر مزے لینے ہیں, مزے پھر بھی نہیں ملتے, لیکن اگر پھر بھی لینے ہیں, یا وہ ختم نہ ہونے والی جو زندگی ہے جس پہ رب کے وعدے ہیں, وہ نعمتیں تمہارا انتظار کر رہی ہیں, تو عقل مند وہ ہے جو شارٹ ٹرم تھوڑی دیر کا پین لیتا ہے اور لانگ ٹرم گین حاصل کرتا ہے. اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا میرا امتحان ہے, دنیا میرا ٹیسٹ ہے, اور ڈیسٹنی اور میرا جو ڈیزگنیشن ہے, میرا جو ڈیسٹینیشن ہے, میری جو منزل ہے وہ میری جنت ہے, تو مجھے اس کی تیاری کرنی ہے. اللہ کرے اس دنیا میں آ کر ہم یہ سمجھ جائیں کہ شیطان آئے گا آپ کی طرف بڑھ کر, کبھی پیسوں کی صورت میں آئے گا, کبھی لگژریز کی صورت میں آئے گا, کبھی عیاشی کی صورت میں آئے گا, کبھی حرام کی صورت میں چیزیں لے کر آئے گا. اب آپ نے ادھر ڈیسیژن لینا ہے کہ مجھے دنیا کے حرام کی طرف جانا ہے یا جنت کی نعمتوں کی طرف جانا ہے. عقل مند وہ ہیں جو دنیا میں جیتے اس لیے ہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے. اور یہی بات رب نے قرآن میں فرمائی ہے, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے. قرآن نے خود کہہ دیا کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا اسی لیے کیا ہے تاکہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے. مسئلہ سمجھ آیا آپ کو؟ ہم دنیا میں ایگزامینیشن ہال میں آئے ہیں. اٹ از ایکچولی اوور ایگزامینیشن ہال. آپ کہیں یار 60 سال کا ایگزام, 70 سال کا ایگزام, ہاں بھائی دنیا میں 2-3 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے تو ایک کلاس آپ فارورڈ ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے. یہ 60-70 سال کا ایگزام ہے, جتنی زندگی اتنا ایگزام ہے, مگر اس کا انعام بہت بڑا ہے جس کی کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے. کبھی دیکھا ایگزامینیشن ہال میں کوئی سو رہا ہو, ایگزامینیشن ہال میں جائے اور دوسرے کاموں میں لگ جائے, وہ فوکس رکھتا ہے اپنے پیپر کو حل کرنے میں. تو میں اور آپ دنیا میں اس ایگزام کو دینے آئے ہیں, پاس ہو کر جانا ہے, فیل ہو کر نہیں جانا ہے. اب آتے ہیں, یہ کچھ باتیں ہو گئی جنت کی, اور یقین کریں بہت ڈیٹیل ہے, مزید انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو اس پر بات کریں گے. اب آتے ہیں کہ واٹ از دا وے ٹو گیٹ جنہ. کوئی گارنٹی, کوئی طریقہ کہ ہمیں پتہ چل جائے ہمیں جنت ملے؟ اللہ اکبر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں, انہوں نے ایک حدیث کے ذریعے گارنٹی دے دی. ہاں یہ بہت کم حدیث ہیں اس طرح کی جس میں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے کہ تم میں سے جو مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.
only 2 things, कोई बहुत लंबी लिस्ट नहीं है। हदीस क्या है? बुखारी शरीफ की हदीस है, जो मुझे दोनों जबड़ों और दोनों टांगों के दरमियान वाली चीज की हिफाजत की जमानत दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। दैट्स इट। क्या फरमा दिया? अब इसका मतलब क्या है? इसकी शरह में उलमा ने लिखा कि 2 जबड़ों के दरमियान क्या है? जबान, और 2 टांगों के दरमियान क्या है? प्राइवेट पार्ट, शर्मगाह। जो मुझे अपनी शर्मगाह की जमानत दे दे, हिफाजत करेगा उसकी, और अपनी जबान की हिफाजत की मुझे गारंटी दे, मैं उसे जन्नत की जमानत देता हूं। तो इसका एक और दूसरा मतलब यह बनता है कि इट्स नॉट दैट इजी। ये दोनों चीजों को सिक्योर करना इतना आसान भी नहीं है। जन्नत मिल रही है ना इसके बदले, तो अब समझ रहे मुकाबला है इसका हमारा, कि हमने एट एनी कॉस्ट इन 2 चीजों को गलत इस्तेमाल नहीं होने देना। ठीक है? अच्छा, अब ये जो जबान है, ये इतनी खतरनाक चीज है और ये इतनी प्यारी चीज भी है। ये दोनों चीजें याद रखिएगा। जबान नेमत बहुत बड़ी है, मिलकर कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। 1 मिनट भी नहीं गुजरा और आप और मैंने पता क्या कमा लिया? बैठे बैठे हमारा पसीना भी नहीं निकला, कैलोरीज भी बर्न नहीं हुई हैं, खड़े भी नहीं हुए। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सच्चे वादे हैं, जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है, अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता है। जरा कहिए ला इलाहा इल्लल्लाह। आका फरमाते ये अफदलु जिक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। यानी इतनी कमाल की नेमत है, अगर इसकी नेमत को समझें, ये जबान जन्नत में ले जा सकती है। मगर यही जबान टेढ़ी चल गई तो ये बर्बाद कर सकती है। ठीक है? पहले इसकी सीवियरिटी समझाता हूं, इंपॉर्टेंस ऑफ टंग समझिएगा। एक शख्स 70 साल तक कुफर पर जिंदगी गुजारे, हैं, कुफर के अंधेरे में रहे, एक बार सिद्के दिल से कलमा पढ़ ले, वो क्या हो जाएगा? मुसलमान हो गया। कलमा पढ़ा, जबान से पढ़ा ना, ठीक है, वो अलग तफसील है कि जिसकी जबान ही ना हो, गूंगा हो, वो भी कलमा पढ़ सकता है, वो भी इकरार कर सकता है, लेकिन जबान की अहमियत समझा रहा हूं। पिछले सारे गुनाह माफ हो जाएंगे उसके। और अगर कोई शख्स 40, 50, 60, 70 साल तक मुसलमान रहे, नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज भी करे, सदके भी दे, और इसी जबान से एक बार कुफरिया कलमा कह दे, हैं, कोई ऐसी गुस्ताखी हो जाए जो इल्तिजाम कुफर तक पहुंच जाए, तो उसकी सारी इबादतें खत्म, नल एंड वॉइड। अभी मैंने कहा ना, जो ईमान पर जिसका खात्मा नहीं होगा तो जन्नत में क्या, जहन्नम में हमेशा रहेगा, जन्नत में जाएगा ही नहीं। एक जबान का जुमला मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकता है। हदीस सुनिए, तिर्मिज़ी की हदीस, सैयदना बिलाल बिन हारिस रदी अल्लाह तआला से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा जबान से भलाई का एक कलमा निकालता है, ओनली 1 सेंटेंस, हालांकि वो उसकी कदर कीमत नहीं जानता, उसको पता भी नहीं होता, तो उसके बाइस अल्लाह अज़्ज़ व जल क़यामत तक उसके लिए अपनी रज़ामंदी लिख देता है। यानी ऐसा जुमला निकल जाता है उससे, उसे पता भी नहीं है, अल्लाह ने क़यामत तक कर लिए अपनी रज़ामंदी लिख दी। और अगला पार्ट क्या है? बेशक एक बंदा अपनी जबान से बुरा कलमा निकालता है और वो उसकी हकीकत नहीं जानता, अल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी बिना पर उसके लिए अपनी क़यामत तक के लिए नाराजगी लिख देता है। 1 सेंटेंस तुम्हें जन्नत में ले जा सकता है, एक जुमला, अल्लाह नाराज हो गया तो वही जहन्नम में ले जाने के लिए काफी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ योर टंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक बार किसी साहबी ने पूछा कि मुझे ऐसा अमल बता दें कि मैं अपने ऊपर लाजिम कर लूं। प्यारे आका ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया कि इस पर काबू पा लो। अल्लाह अकबर। और फिर एक बार एक साहबी कहते हैं, आप मुझ पर सबसे ज्यादा किस चीज का खौफ खाते हैं? तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने अपनी जबान की तरफ इशारा करके फरमाया, इसका हमें तो फिक्र ही नहीं है, जो मुंह में आया बोल दिया। हालांकि आप जरा गौर करें ना, जबान की हिफाजत के लिए 32 पहरेदार हैं, 32 दांत हैं, फिर जबान पीछे रखी गई है, लेकिन जब ये चलती है ना तो 32 पहरेदारों का पहरा तोड़कर वो कुछ कर जाती है, गुनाहों की अंबार लगा देती है, लोगों के दिल तोड़ देती है, मैं एहसास ही नहीं होता। वो पहले जुमला आपने सुना होगा ना, पहले तोलो बाद में बोलो। पहले मोमिन जो होता है ना, बड़ी प्यारी बात उलमा ने कही कि मोमिन की जबान दिल के पीछे होती है, पहले वो दिल से सोचता है फिर बोलता है, और जो मुनाफिक होता है ना उसकी जबान आगे होती है, बोल के पछता रहा होता है, यार नहीं बोलना चाहिए था, ये मैंने क्या कर दिया। हम में से कई ऐसे होंगे जो बोल के कई बार पछताए होंगे, चुप रहकर बंदा नहीं पछताता है। तो सोचिए हम क्या बोल रहे हैं, मेरी ये बात कहीं अल्लाह की नाराजगी का सबब तो नहीं बनेगी। मैं अगर इस एक हदीस को समझने की कोशिश करें ना कि एक जुमला जन्नत में जाने का सबब बन सकता है, एक जुमला जहन्नम में जाने का सबब बन सकता है, तो मुझे बताएं कि जो रोज अच्छी बातें कर रहा है, कुरान पढ़ रहा है, हदीस पढ़ रहा है, दुरूद पढ़ रहा है, बयान कर रहा है, बयान सुन रहा है, अच्छी बातें कर रहा है, लोगों को प्यार से गुफ्तगू कर रहा है, दिल जोई कर रहा है, तो कितना ज्यादा चांस है कि उसकी रूटीन में चूंकि अच्छी बातें हैं, जबान से अल्लाह रसूल का जिक्र है, तो इंशाअल्लाह कोई ना कोई जुमला ऐसा निकल ही जाएगा मेरे रब की रहमत से कि उसकी बख्शिश का सामान बन जाएगा।
اور جو پورا دن بری باتیں کر رہا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو گالیاں دیتا ہے, کاروبار کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے, کبھی کسی کو ڈانٹ رہا ہے, کبھی کسی کو جھاڑ رہا ہے, کبھی کسی کا دل توڑ رہا ہے, زبان چلی جا رہی ہے, تو کتنا سیویئر چانس ہے, کتنا ڈینجرس چانس ہے کہ اس کی زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل سکتا ہے جو قیامت تک کے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہے. تو زبان ایمان بھی دلا سکتی ہے, زبان ایمان سے خارج بھی کر سکتی ہے. اچھا یہ ایک اور بات کر لوں, کچھ لوگ کہتے ہیں شیطان جو ہے نا وہ پتہ نہیں کیسے دماغوں پر قبضہ کرتا ہے. لوگ کہتے ہیں یار ان مولویوں نے جو ہے نا دین بڑا مشکل کر دیا ہے, کیا ایک جملے سے بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا؟ ایک جملے سے کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ معاف کرنے والا ہے. واہ بھائی واہ, ٹھیک ہے چلے میں 2-3 اور مثالیں دے دیتا ہوں. پہلی مثال یہی ہے کہ 60-70 سال کوئی کفر پر رہے اور کلمہ پڑھ لے اس صدقے دل کے ساتھ, تو مسلمان ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو 70 سال کی کفر ایک طرف ایک جملے سے مسلمان ہو سکتا ہے, تو کیا ایک جملے سے باہر نہیں ہو سکتا؟ ٹھیک ہے چلیں اور مثال لے لیں, زیادہ تھوڑی اور مثالیں سمجھا دیتا ہوں. ایک عورت اجنبی جا رہی ہے, میرا کوئی رشتہ نہیں ہے اس سے, 2 مرد 2 گواہوں کی موجودگی میں چند جملے کہنے نا, نکاح میں کیا ہوتا ہے ایجاب و قبول ہی ہے نا. وہ عورت جس سے کوئی رشتہ نہیں چند جملوں سے کیا ہو گئی, زوجہ بن گئی, بیوی بن گئی, پردہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اسی عورت کے ساتھ 50 سال گزار لیے, کئی بچے ہو گئے, وہ دادی بن گئی, نانی بن گئی, چند جملے کہہ دیے, کیا ہوگا؟ طلاق کے جملے کہے تو گئی نا, غیر ہو گئی نا. یار اتنا پرانا رشتہ چند جملوں سے ختم. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ زبان کیا چیز ہے. چند جملوں سے غیر کو اپنا کر سکتی ہے اور چند جملوں سے اپنے کو غیر کر سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں, اس میں سمجھ آ رہی ہوتی ہے. اس معاملے میں بندہ شیطان کہتا ہے نہیں یار کچھ نہیں ہوتا کچھ, ارے توبہ کر لو بھائی, اگر زبان سے نکل گیا ہے تو کیوں ضد کر رہے ہو, اور سمجھو اس بات کو. اچھا دنیا میں چلیں, میں کئی ممالک کی آپ کو مثال دوں گا, عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی. ہمارے ملک میں بھی آپ کچھ اداروں کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, کچھ شخصیات کے بارے میں بات نہیں کر سکتے. آپ بات کریں آپ کو پکڑ لیا جاتا ہے, کئی ملکوں میں قانون ہے. تو آپ کہیں یار جملے ہی تو کہتے بھائی, تو بھائی جملے نہیں کہہ سکتے نا, منع ہے, ان کے قوانین ہیں. تو ٹھیک ہے ان کے قوانین پر آپ عمل کریں. ٹھیک ہے, آپ کاروباری لوگ بیٹھے ہیں, آپ نے کسی کا کہا ٹھیک ہے بھائی یہ سودا میں نے لے لیا آپ سے, یہ پلاٹ میں نے خرید لیا, یا میں نے کپڑا آپ سے خرید لیا ہے, ڈیل کر لیا, آپ نے ایکسپٹ کر لیا. 1-2 مہینے بعد ریٹ نیچے چلا گیا, آپ کہیں یار کس بات کا سودا بھائی, جملہ ہی تو کہا تھا. نہیں زبان پکی بھائی, کاروبار کہتے اسی کو ہیں, منہ سے نکل گیا تو کرنا پڑے گا. ادھر سمجھ آ رہا ہے سب, شریعت کے معاملے میں نہیں یار ایک جملے سے کیا ہوتا ہے. تو کمال یہ ہے کہ شیطان غلط کہہ کر بھی ماننے نہیں دیتا, مسٹیک کو بھی ایکسپٹ نہیں کرنے دیتا, توبہ بھی نہیں کرنے دیتا. تو شریعت کے قوانین کو سمجھیں. جب دنیا میں ہم ایک ایک جملے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہاں نہیں سمجھتے, تو یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی, اور زبان کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت کو سمجھیے. اب زبان سے ہونے والے گناہ سب پتہ ہے ہمیں, مطلب میں کوئی ایسی نئی بات نہیں کرنے آیا, میں تو صرف انڈیکیٹ کرنے آیا کہ سمجھو یہ 2 چیزوں کی گارنٹی دینی ہے, ان 2 چیزوں کو سیکیور کرنا ہے. گناہ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, حدیث پاک کا مضمون ہے, بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسی بدبو نکلتی ہے کہ فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. پتہ نہیں جھوٹ بول بول کے کتنے رحمت کے فرشتے دور کر دیے ہم نے. پھر کہتے ہیں گھر میں برکت نہیں ہے, دکان میں برکت نہیں ہے. ارے بھائی جھوٹ تو ختم کرو. حدیث پاک فرمایا جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں, جھوٹ اتنی خطرناک چیز ہے, جن لوگوں کی بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے نا, جھوٹا مضطرب رہتا ہے, کنفیوز, آلویز ان ٹینشن. وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ جھوٹ بول بول کے اتنا جھوٹ بول دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنا جھوٹ سنبھال رہا ہوتا ہے. اور نوکری والے جس طرح جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, بھائی کیوں جناب 2 دن چھٹی کی, وہ نانی بیمار تھی. اچھا پھر 3 دن چھٹی کی, اب کیوں نہیں ہے, وہ نانی کا انتقال ہو گیا. اب ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ آفس میں نانی مر چکی ہے, اب دوبارہ بیمار نہیں ہو سکتی نانی. جھوٹ بولا نا, فائل سنبھالو. کدھر رہتے ہو بھائی؟ اچھا رہتا بیچارہ گارڈن میں ہے یا لیاری میں ہے. اب دوستوں میں شیخی بگاڑ نہیں ہے, میں ڈیفینس میں رہتا ہوں. اچھا کام کیا کرتے ہو؟ پتہ چلا وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے. تو کہتا نہیں میری تو جناب دکان ہے میری. اب اس کو ڈیفینس کا ایڈریس بتایا اور کاروبار دکان بتایا. ساری زندگی یاد رکھنا ہے کہ اس کو کیا بتایا میں نے. تو جھوٹا ٹینشن میں ہی رہے گا. بھائی سچ بولو نا, کیا حرج ہے؟ آپ نیند میں بھی کوئی اٹھا کے پوچھے گا کہاں رہتے ہو, آپ پراپر ایڈریس بتاؤ گے, کیا کام کرتے ہو صحیح بتاؤ گے. جب سچ بولو گے, روایتوں میں آتا ہے سچے کے چہرے پہ نور ہوتا ہے, سچا ریلیکس ہوتا ہے, اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. جھوٹ بولنے والا مضطرب رہتا ہے, ٹینشن میں رہتا ہے. آپ دیکھ لیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب کفار کو تبلیغ فرماتے تھے نا, تو لوگ پتہ کیا کہتے تھے, ایسا چہرہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا. ہمیں یہ نہیں پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں, مگر چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ سچ بات ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سچے کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے تھے. سچے کا چہرہ ہی الگ ہوتا ہے. اللہ کرے کہ یہ بات ہم سیکھیں. اچھا ہم انڈیلیبریٹلی اپنے بچوں کو جھوٹ سکھاتے ہیں. کیا سکھاتے ہیں؟ گھر پہ فون آیا, بیٹا کہہ دو ابو نہیں ہے. ارے ابو ہی کہہ رہا ہے ابو نہیں ہے.
ابو سو رہے ہیں, ابو جاگ رہے ہیں, کہہ رہے سو رہے ہیں. اچھا بچے کو ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ ابو کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے, لیکن پتہ کیا ہوتا ہے اس کا نقصان ابو کو ہی آگے جا کے ہوتا ہے. جب وہی بچہ بڑا ہو جاتا ہے نا, پھر ابو کو گھما رہا ہوتا ہے, نہیں ابو میں ادھر نہیں گیا تھا, میں تو دوستوں میں تھا, تو میں تو ادھر تھا. آپ نے شروع سے اس کی ٹریننگ کی ہے جھوٹ بولنے کی, بچپن سے سکھائیں کہ بیٹا کسی حال میں جھوٹ نہیں بولنا ہے. بھول گئے غوث اعظم کا واقعہ تھا, ماں نے کیا کہا تھا, جھوٹ مت بولنا, ڈاکوؤں سے بچ گئے نا. تو یہ سمجھنا ہے کہ سچ بولنا ہے. پھر اسی زبان سے غیبت کرتے ہیں, یہ مسلمان بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے. اچھا غیبت کا معنی ہی لوگوں کو نہیں پتا ہے. ہاں چلو آج غیبت کا معنی بھی بتا دیتا ہوں, کیونکہ جس کو کہو نا یار آپ غیبت کرتے ہیں تو کہتا ہے بھائی میں سچ تو بول رہا ہوں, میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, میں کون سا جھوٹ بول رہا ہوں. تو پہلے آج یہ سمجھ لیں کہ غیبت ہوتی ہی سچ ہے, جھوٹ نہیں ہوتی ہے. ہاں یہ وہ سچ ہے جو حرام ہے, یہ بھی سمجھ لیں آپ. ہر سچ بولنے والا نہیں ہوتا ہے. اب آپ کہیں گے ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا صاحب کہہ رہے تھے سچ بولنا اور یہ سچ حرام ہے. ہاں تو یہ تو بات ہے علم دین سے دوری اتنی ہے کہ پتہ ہی کچھ نہیں ہے. اب سنیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بتایا, تمہیں معلوم ہے غیبت کیا چیز ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود سوال کر رہے ہیں. لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول اس کا بہتر علم جانتے ہیں. ارشاد فرمایا غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں ایسی بات کہو کہ جو اسے بری لگے. کسی نے عرض کی کہ اگر وہ برائی میرے بھائی میں موجود ہو تو پھر بھی غیبت ہے. تو فرمایا ہاں جو کچھ تم کہتے ہو وہ موجود ہے جبھی تو غیبت ہے, اور اگر تم ایسی بات کہو جو اس میں موجود نہیں تو یہ بہتان ہے, یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہو گیا. مثال کے طور پہ کوئی شخص بیچارے کا رنگ سیاہ ہے, کالا ہے, یا قد چھوٹا ہے, بعض ہیلدی ہوتے ہیں, کہ یار یہ اس کے پیچھے کہہ رہے ہیں, پیٹھ پیچھے کہتے ہیں کہ وہ لمبو نہیں ہے, وہ چھوٹے قد والا نہیں ہے, وہ جو کالا ہے وہ نہیں ہے, کانا جو نہیں ہے, اس کی گاڑی بڑی خراب ہے. یعنی کوئی بھی ایسی بات آپ کریں جو اس کے سامنے کہیں تو اسے بری لگے, اس کی برائی بیان کرنے کے لیے کوئی بھی بات کریں, یہ غیبت ہے. تو بندہ کہے آپ کیوں کہہ رہے ہیں, وہ سچ تو کہہ رہا ہوں, یہ سچ کہنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے جو اس کو بری لگے. اچھا لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس میں ہے, ارے بھائی اس میں ہے جبھی غیبت ہے, اگر نہیں تو پھر تو بہتان ہے, وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں میں سامنے منہ پہ کہہ سکتا ہوں, بھائی منہ پہ کہو گے تو دل آزاری ہوگی اور گناہ ملے گا. آپ کسی مسلمان کی برائی نہیں کر سکتے. Look at beauty of Islam. Always talk positive about each other. اسلام کتنا پیارا مذہب ہے, کہتا ہے اگر بندہ بھائی سامنے ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو, نہیں ہے تب بھی برائی بیان نہ کرو. بڑی پیاری بات علماء کہتے ہیں غیبت سے بچنے کا جو فارمولا ہے نا, یہ فارمولا سمجھیے گا. ہم دو بندے بات کر رہے ہیں, جب بھی ملے نا دو تین دوست بیٹھے ہوں, آپس میں ایک دوسرے کی بات کریں, اگلے کی بات ہی نہ کرے تو نہیں ہے, تو آپ غیبت سے بچ جائیں گے. اور جب بھی کسی ایبسنٹ بندے کی بات کریں نا تو آپ کو الارم بچ جانا چاہیے, یار پازیٹیو بات ہو رہی ہے, نیگیٹو ہے تو آپ چھوڑ دیں, نہیں بھائی میں نہیں سنوں گا, یہ بات مت کرو, یہ غیبت ہے. آپ جب, لیکن یہاں تو بڑا مزہ آتا ہے, آپ نے دوستوں میں تو بیٹھا ہے, جیسے ہی کھڑا ہو کے گیا, یار دماغ کی نہیں کر رہا تھا, بور کرتا ہے یار, اس کو نہیں بلایا کر یار, وہ اٹھ کر گیا اور تمہارا غیبت کا میٹر شروع ہو گیا. اور غیبت ایکچولی پتہ کیسا عجیب ہونا ہے کہ بندہ اپنی نیکیاں کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہا ہے. یعنی کمال دیکھو, روزہ میں نے رکھا, تراویح میں نے پڑھی, شب قدر میں آ کر بیان ہم نے سنا, 2.5 گھنٹے بیٹھ کر صلاۃ و تسبیح پڑھی, اور ابھی باہر نکل کر کھڑے ہو گئے, 2 آدمی نے دیکھا نہیں آیا نا اجتماع میں, ابھی یہ بھی ہوگا. شیطان ہماری عادت ہے, بلایا تھا اس کو کہیں اور دعوت میں بلاتے, سہری میں آ جاتا, نہیں آیا اجتماع میں, بس اس کی عادت ہی ایسی ہے. جتنی نیکیاں کمائی تھی نا, وہ جو نہیں آیا اس کو گھر بیٹھے بھی نیکیاں ٹرانسفر ہو گئی فری میں. کمال ہے یار, یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہے, یہ کتنی بری عادت ہے کہ میں اپنی نیکیاں, پہلے تو نیکیاں کروں اور پھر نیکیاں ساری کی ساری وقت ٹرانسفر کر دوں. میں تو کہتا ہوں اللہ کرے کوئی ایسا فارمولا بن جاتا جو ہو تو نہیں سکتا, میں assumption دے رہا ہوں, مزہ ہی آتا کہ ادھر میں غیبت کرتا, ادھر 5,000 میرے اکاؤنٹ سے آن لائن اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا, پھر میں دیکھتا وہاں غیبت کرتا, او ارے بچے جا رہی ہے, واہ نہ آئندہ نہیں کرنے غیبت باقی کوئی, ادھر نیکیاں جا رہی ہیں, اس کی اہمیت نہیں پتا, جیسے ٹرانسفر ہونا شروع ہو جائے نا, ہم ایک بندہ کوئی غیبت نہیں کرے گا, اپنا یا تو اکاؤنٹ خالی کر دے گا. اچھا ایک اور عجیب بات بتاؤں, غیبت ہمیشہ بندہ اس کی کرتا ہے جو اچھا نہیں لگ رہا, ایسے ہی نا, پسند نہیں ہے تبھی تو غیبت کر رہے ہو آپ, اس کی پسند بھی نہیں ہے اور نیکیاں بھی بھیج رہا ہوں. کتنی عجیب بات ہے کہ آپ کو وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا اور آپ اس کو روز نیکیاں ٹرانسفر کر رہے ہو. امام اعظم ابو حنیفہ کمال کی شخصیت ہے, اتنے عقل مند تھے, کہتے میں نے کبھی زندگی میں کسی کی غیبت کی نہیں ہے, لیکن اگر کرتا نا تو اپنی ماں کی غیبت کرتا, بڑوں کی بڑی بات ہے. کہتے اپنی نیکیاں اپنی ماں کو ہی بھیجتا نا, کسی لڑکے کو کیوں بھیجتا. تو یہ بات سمجھنے والی ہے, ہم بے وقوفی کر رہے ہیں, شیطان ہماری زبان سے ہم سے وہ غلطیاں کروا رہا ہے. اچھا اب میں یہ مختصر بیان میں آپ کو بہت ڈیٹیل میں غیبت بیان نہیں کر سکتا, بس ایک فارمولا یاد کر لیں کہ واٹ ایور یو سے اباؤٹ اینی بڈی ایلس, اگر آپ اس کے سامنے کہیں تو اس کو برا لگے گا, دس از دا غیبت. بس اس کی گاڑی, اس کا گھر, اس کا کاروبار, اس کا اسٹائل, اس کے کپڑے, اس کا موبائل, واٹ ایور آپ اس کے بارے میں کہہ رہے ہو, نیگیٹو کہہ رہے ہو, یہ غیبت ہے اور یہ جہنم میں لے جانے والا کام. اور زبان سے یہ اتنی عام ہے, میں آپ کو مشورہ دوں گا, دیکھیں تھوڑا سا ریسرچ کیا کریں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ ایک بیان سن لیا, اس کا 5 منٹ غیبت کا بات ہو گئی, آپ غیبت کو سمجھ گئے. امیر اہل سنت کی پوری ایک بک ہے, کمال کی ہے میرے پیروں کو شکر, اس کا نام بھی غیبت کی تباہ کاری ہے. ویب سائٹ دعوت اسلامی
यार अभी भी वही जूते पहने हैं, उसको घर पे बुलाया ना दावत में, अपने घर दावत में बुलाया यार, कब फर्नीचर बदलोगे यार, वही फर्नीचर रखा हुआ है यार, कलर तो करा लो कंजूस आदमी, भाई तेरे को घर बुलाया इंस्पेक्शन के लिए थोड़ी बुलाया, मेहमान बन के रहो, यानी दावत खाएंगे खाना भी खा के जाएंगे, बुला ऑलवेज दे हैव कंप्लेंट्स। आप सोचिए वो कितना गुनाह कमा रहे हैं, ये बात समझिए। अब मैं बहुत अजीब सी बात करने जा रहा हूँ, इसलिए पहले हाथ जोड़ रहा हूँ, बहुत पहले हाथ जोड़ रहा हूँ, मैं बुजुर्गों से बात करना चाहता हूँ बिलखुसूस। बात बुजुर्ग बहुत ज्यादा दिला आपकी आदत में शायद ऐसा हो गया है, आपको नहीं पता, लेकिन चलते फिरते हर किसी को डांटना, मस्जिद में आएंगे तो मस्जिद में किसी को डांट रहे होंगे, मोहल्ले में जाएंगे तो वहां किसी को डांट रहे होंगे, अपने बच्चों को बार बार जलील कर रहे होंगे। यार हर बंदा दिल रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने बुढ़ापे में जहन्नम बना रहे हैं। जिसकी जबान बहुत ज्यादा सख्त है ना, वो कम बातें करे। मुझे कई लोग मिलते कहते हैं क्या करूं, मुझे गुस्सा बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है तो काबू पाइए वरना मारे जाओगे। अगर आप लोगों के दिल किरची किरची करते जा रहे हैं, लोगों को जलील करते जा रहे हैं, जब जी में आया आप अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिमीन को जो दिल में आते बोली जा रहे हैं, और आप समझते हैं आपको हिसाब नहीं होगा। मैं आपको हदीस सुना रहा हूं ना कि आपको काबू पाना पड़ेगा अपनी जबान पर। इतनी शदीद गुफ्तगू बाज़-औक़ात करते हैं, और ये जबान है बड़ी खतरनाक। अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं 60 साल का बूढ़ा हो जाए ना, जिस्म का हर पार्ट ढीला हो जाएगा, जबान उससे ज्यादा तेज हो जाती है, ये ज्यादा जल्द चल रही होती है। तो बुजुर्गों को अपनी जबान पर एहतियात उन्हें भी करनी होगी, ऐसा ना हो कि अंबार लग रहा हो गुनाहों का। हुकूकुल इबाद इज मोर सीवियर, समझो बात को। मैं और आप एक नमाज ना पढ़े, अल्लाह ना करे कोई एक नमाज ना पढ़े, एक रोजा ना रखे, एक बार आपको ज़कात ना दे, तो वो उसका रब का मामला है ना। अल्लाह चाहे सारे गुनाह माफ कर दे, वो अलग बात है, नमाज की कज़ा करनी पड़ेगी, ज़कात अदा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रब का मामला है ना। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला यह है, जब तक बंदा माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। कितने जाएंगे यार, रोज लड़ाई, रोज झगड़ा, रोज गालियां। मुझे भाई दोस्त मिले, मैंने कहा कितनी तनख्वाह है, कहता 80,000। मैंने कहा तनख्वाह तो अच्छी है, बोले 40,000 काम की तनख्वाह, 40,000 गालियों की तनख्वाह, फिर वो शाम से गालियां देता है। यार मैं सोचता रह गया, कहता क्या करूं, छोड़ दूंगा तो दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। तुम गालियां देते हो यार, आपको शर्म नहीं आती जो ये काम करते हैं। वो गरीब इसलिए भी छोड़ा कि उसकी नौकरी चली जाएगी, मगर ये क़यामत के दिन क्या जवाब देगा, सारी नेकियां देनी पड़ जाएंगी उसी नौकर को। तो जो मजलूम होते हैं ना, घबराए नहीं करो, जो आपको डांटते हैं, जो झाड़ते हैं, जो झिड़कते हैं, दिल बड़ा रखो, हिसाब मिलना है, अल्लाह हौसला दे तो माफ कर दिया करो, लेकिन वो मारे जाएंगे जालिम। अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए। मैं बात बहुत बड़ी कर गया हूँ, लेकिन चूंकि मैं खुद इस तजुर्बे से गुजरा हूँ, तो मुझे कभी कभी रहम आता है, यकीन करो कुछ लोगों पर रहम आता है, तो उनकी जबान हर वक्त गिबत, बदगुमानी, लोगों से लड़ाई झगड़ा, तंज। मैं कहता हूँ यार इस बंदे का होगा क्या क़यामत के दिन यार। कभी कभी हमें जब हमें सुना के जाता है ना, तो हमें लगता है कि चलो हम तो बर्दाश्त कर लेंगे, सुबह शाम कितनों को सुना रहा है, क्या बनेगा इसका यार। हर छोटी बात पर इमाम साहब को झाड़ना है, कभी मौजूद को झाड़ रहे होंगे, कभी खादिम पर चीख रहे होंगे, ये बेचारे लोग कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप सोचें आप अपने नामा अमाल में क्या क्या कर रहे हैं। आपने कभी मस्जिद का निजाम चलाया, आते ही ऑर्डर चलाने, पंखा टाइम पर नहीं खोलते, लाइट नहीं खोलते, घर में जाए तो घर वालों की खैर नहीं, ऑफिस में जाए तो ऑफिस वालों की खैर नहीं, सबकी खैर नहीं, आपकी खैर ना चली जाए। तो ये बंदा हर किसी से लड़ रहा है ना, सोचिए उसका बनेगा क्या। जबान जन्नत में भी ले जा सकती है, यही जबान तुम्हें दोज़ख में, सारी नेकियां एक तरफ रह जाएंगी। बंदा कहता है मैंने इतने हज किए, इतनी सखावत कर रहा हूँ, इतनी मस्जिदें लाखों रुपए दीन पर खर्च करता हूँ, जबान सही चल रही है कि नहीं, लोगों के दिल आपसे मुतमईन है कि नहीं। मैं आपको सही बताऊं, कुछ लोगों से बात करने में डर लगता है, यार छोड़ो यार इससे बात नहीं करना, जब भी बात करेगा कोई ना कोई जो ना इसने हंगामा ही करना है। आप सोचे मैं कहीं ऐसा तो नहीं, आपको पता मेरे आका अलैहिस्सलाम कैसे हैं, हाय हाय इतने सॉफ्ट, इतने हलीम, इतने नर्म कि जिसको जो बात करनी होती मेरे आका से बात कर लेते। बच्चे बात करते, खवातीन बात करती, गांव से आने वाले लोग बात करते, इतने इजी टू एक्सेस है मेरे आका। फरमाते जब नबी पाक मदीने की गलियों में निकलते ना, बच्चे हाथ पकड़ लेते, आका को जिधर ले जाते मेरे आका उधर चले जाते। हमसे तो बीवी कर रही होती है, बात करूं कि नहीं करूं, साहब का मूड देखना पड़ेगा। बल्कि कुछ बीवियां तो स्टॉक एक्सचेंज की पहले वो मार्केट देखती है, आज पॉइंट ऊपर है नीचे, बात करूं नहीं करूं, डॉलर ऊपर है तो बात करूंगी, डाउन है तो नहीं करो। घर है कि कोई आपने मार्केट बनाई दी है, मार्केट अच्छी है तो बीवी बात करेगी, वरना बीवी बात नहीं करेगी। मेरे पर ही सारा गुस्सा आ जाएगा। बच्चे डर रहे हैं, अब्बू से बात करी, नहीं आज मूड सही नहीं है, वो बेचारा किसी मुलाजिम को कोई काम है, मैनेजर से पूछता है बात कर लूं, नहीं साहब बहुत गुस्से में। अरे साहब तो क्यों अपने आपको अपना ऑरा ऐसा क्यों रखा है कि लोग आपसे डर रहे हैं। मोमिन तो आसान होता है, जिसको जो बात करनी है मुझसे बात करे, मुझसे खौफ ना खाए। अगर लोग मुझसे खौफ खाएंगे और मेरा रब नाराज हो गया तो मैं फिर कितने बड़े खौफ का मुब्तला हो जाऊंगा। नहीं रखो रोग में लोगों को, नहीं रखो तकलीफ में लोगों को, आसानियां पैदा करें, सॉफ्ट हो जाए। अल्लाह जो लोगों के लिए आसान बनता है, अल्लाह उसकी जिंदगी आसान कर देता है। लोग पलके बिछाते हैं। और मैं आखिरी बात इस मौजूद पे और कर दूं, दिल तो बहुत जला हुआ है और भी बहुत सारी बातें याद आ रही हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये जो तंज करने वाले हैं ना, जो लड़ने वाले, जो झगड़ने वाले, जो दिल तोड़ने वाले, ये तन्हा रह जाते हैं।
जिन पे कोई मुश्किल वक्त आता है ना, एक बंदा उनके साथ नहीं खड़ा होता, लोग मजबूरी में उनसे ताल्लुक में रहते हैं, पैसे चाहिए होते हैं, नौकरी चाहिए होती है, बच्चे भी कहते हैं क्या करें अम्मा भाई चलाना पड़ेगा, लेकिन whenever they become in any big problem, तो प्रॉब्लम उन पर आती है ना, वो अलोन रह जाते हैं, और जो लोगों के लिए आसानियां कर रहे होते हैं ना, उनकी मुश्किल में सारी दुनिया उनके साथ खड़ी हो जाती है, क्योंकि उन्होंने लोगों के लिए आसानियां की होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके खैर खा आपके साथ रहें, बी पोलाइट, हम्बल, सॉफ्ट, ज़बान अच्छी इस्तेमाल करें। बहरहाल अब आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ, वो भी बड़ा बड़ा खतरनाक पॉइंट। क्या फरमाया? जो मुझे शर्मगाह की गारंटी दे। याद रखिए कि मर्द के लिए दो ही जायज़ तरीके हैं अपनी शर्मगाह को जिसकी तस्कीन करने के लिए, अपनी शहवत पूरी करने के लिए, वो एक बीवी है और एक शरई बांदी है। अब आज के मामलात में बांदी अवेलेबल नहीं है, तो आपके पास एक ही तरीका है, देयर इज नो अदर वे कि अपनी शहवत को बंदा पूरा करे। मगर आज बहुत सारे ऐसे मामलात हैं, बहुत सारी बातें मैं इशारतन बात करूंगा कि खुदारा अपनी जिंदगी को बर्बाद ना होने दें, थोड़ी सी ख्वाहिश के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए काबू पाइए अपने आप पर। और एक बात याद रखिए कि सबसे पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। क्योंकि आंखों से हराम देखते हैं ना, गलत काम ज्यादा वही करते हैं, क्योंकि आंख से देखते हैं तो अब दिल बहक जाता है, अब काबू नहीं रहता, तो या तो अपने हाथों से हराम काम कर रहे होते हैं, किसी हराम काम की तरफ चले जाते हैं। ये जहन्नम में ले जाने वाला काम है, ये इस कदर बड़ा गुनाह है, यानी कबीरा गुनाहों में इसके बारे में फरमाया गया। याद रखिए कि हमें शरीयत समझाती है कि इसमें हमें अगर निकाह, मैं यहाँ वालिदैन से भी बात करूंगा, खुदा के वास्ते निकाह को आसान करें, अपने बच्चों का जल्दी निकाह कर दिया करें। हमें यकीन करें, मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे इस्लामी भाइयों के भी और इस्लामी बहनों तक के मैसेज आते हैं कि हमारे वालिद को पड़ी नहीं हमारी शादी की, खुदा के वास्ते इस मौजूद पे बयान करें। आज के दौर में अगर आप निकाह ही नहीं करेंगे, पहले पैसे कमा लो, पहले डिग्री हासिल कर ले, अरे बच्चियां अगर आप पहले आगे बढ़ जाए, बालिग हो जाए, जल्दी शादी करें, किसी गुनाह में पड़ जाएगा, आप सोचे वो खुद जहन्नम का हकदार हो रहा है, माँ बाप भी इसमें शरीक हो सकते हैं। तो निकाह को आसान करें, इतने रस्म और रिवाज, इतनी जनाब बर्डन, इतने करोड़ होंगे, इतने लाख होंगे, फिर शादी होगी। शादियों को आसान करें, निकाह को आसान करें। सुनिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मरवी है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत से है, बस जो शख्स मेरी सुन्नत पर अमल ना करे वो मुझसे नहीं, लिहाजा निकाह करो, क्योंकि मैं तुम्हारी कसरत की बिना पर दीगर उम्मतों पर फख्र करूंगा। और जो कुदरत रखता हो वो निकाह करे, जो कुदरत ना पाए तो रोजे रखा करे, क्योंकि रोजा शहवत को तोड़ता है। अब अगर ऐसा मेरा कोई भाई है जिसका निकाह नहीं हो रहा, लेकिन उसको हराम काम की इजाजत नहीं मिलेगी, अब वो रोजे की कसरत करे। कुरान कहता है ला तक़रबुज़ ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला, और बदकारी के पास न जाओ, बेशक वो बेहयाई है और बहुत ही बुरी राह। चाहे मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमें हराम कामों से बचना है। ये कितना खतरनाक काम और कितनी बड़ी सजा है। हज़रत समूरा बिन जुंदब रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं, एक मरतबा नबी पाक अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाने के बाद हमारी जानिब मुतवज्जे हुए, आपने हमें हमारी तरफ फोकस फरमाया और फरमाया, आज रात मैंने देखा, मेरे पास दो शख्स आए और मुझे ज़मीन मुक़द्दस की तरफ ले गए। हम एक तनूर की मिसल घड़े के पास पहुंचे, जिसका ऊपर का हिस्सा तंग था, नीचे का कुशादा था, उसमें आग भड़क रही थी, उसमें कुछ मर्द भी थे, कुछ औरतें भी थी जो बरहना है, जब आग का शोला बुलंद होता वो ऊपर आ जाते, जब शोले कम हो जाते वो भी शोलों के साथ नीचे चले जाते। मैंने पूछा ये क्या है, तो फरमाया, उन दोनों ने जवाब दिया, ये लोग ज़िना करने वाले। क्या ये अज़ाब हम बर्दाश्त कर सकेंगे? थोड़ी देर की लज्जत के लिए कहीं क़यामत के दिन के खतरनाक अज़ाब के हकदार न ठहर जाएं। अल्लामा शम्सुद्दीन ज़हबी नकल करते हैं कि ज़बूर शरीफ में है, बेशक ज़िना करने वालों को उनकी शर्मगाह के जरिए आग में लटका दिया जाएगा, उन्हें लोहे के कोड़ों से मारा जाएगा। जब वो मार पड़ने पर फरियाद करेंगे तो अज़ाब के फरिश्ते कहेंगे, ये आवाज़ उस वक्त किधर थी जब हंसते थे, खेलते थे और इतराते थे, बेहयाई करते थे और ज़िना करते थे, उस वक्त तुम्हें याद नहीं आया, अब चीखो पुकार कर रहे हैं। सोचिए, आज बंदा कहता है यार पाकिस्तान में जानने वाले किसी और मुल्क चलते हैं, किसी और इलाके में चलते हैं, वहाँ बड़ा आसान है अय्याशी करना। ना करें, बेहयाई से बचें। अच्छा ये जो है ना हया, ये मिलती सोहबत से, ये हमेशा याद रखिएगा। अगर आप चाहते हैं इन गुनाहों से बचें तो हमें ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो बाहया है। बेहयाइयों के साथ रहकर आप नहीं बच पाएंगे। मैं आखिरी बात कर देता हूँ कि यहाँ एक और बड़ा मसला पता क्या हो गया, लोग कहते हैं भाई मुझे बहुत कंट्रोल है, मेरे दोस्त गलत काम करते हैं, मैं उनके साथ रहता हूँ, मैं नहीं करता। मुझे पता है मेरे दोस्त शराब पीते हैं, मैं नहीं पीता, मैं बैठता हूँ उनके साथ। वो जुआ खेलते हैं लेकिन मैं सिर्फ बैठता हूँ। वो जो ना वो नशा ड्रग्स करते हैं, मैं बैठता हूँ। मादल्ला वो एडल्ट्री करते हैं, मैं सिर्फ उनके साथ कंपनी देता हूँ, मैं ये काम नहीं करता। ये आपकी बेवकूफ़ी है। आप दुनिया के किसी भी ड्रग, किसी भी अल्कोहलिक, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी बुरे काम करने वाले को पकड़ लें और पूछेंगे तो आदत किधर से मिली है।
एक बंदा भी नहीं मिलेगा जो ये कहे कि अब पूरे बर्थडे वाले दिन मुझे चरस का सिगरेट ला के दिया था, है अम्मी ने मुझे पिस्टल ला के दी थी, बेटे जाके चोरी करूं। ये सारी बुरी आदतें कहां से मिली? ये दोस्तों से मिली। हाँ, बुरे दोस्तों के साथ बैठकर कभी भी ये मत कहें कि मैं बड़ा स्ट्रांग हूं। अरे जब उस शैतान ने बड़े बड़े अल्लाह वाले कहलाने वाले जिनकी दुआएं कबूल होती थी उन्हें बहका दिया, मैं और आप क्या चीज है? बेहतरीन तरीका ये जुमला सुन लो आज, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि मैं उस माहौल और उस इलाके में रहूं जहां मेरे लिए गुनाह करना मुश्किल हो। हाँ, गुनाह का मौका ही ना मिले। ऐसे मुल्कों में, ऐसे इलाकों में, ऐसे दोस्तों में जाओ ही नहीं जिधर चांस है गुनाह करने का। बहुत कमजोर लोग हैं, चांस मिला तो पता नहीं बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो अपने आप को सिक्योर रखने का तरीका ये है कि बंदा रहे उधर, बैठे उनके साथ कि गुनाह करने का मौका ही ना मिले। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, ये अपने आप को आजमाया ना करें, मैं बड़ा स्ट्रांग हूं, मुझे कुछ नहीं होता, मैं तो जाऊंगा फिर भी कुछ नहीं होगा। अरे शैतान ने बड़े बड़ों को पलटा दिया, मैं और आप क्या चीज है? तो अपने आप को अगर सिक्योर रखना है। अच्छा, इसी तरह की बात जब हम करते हैं ना, मिसाल के तौर पर किसी को कभी दाढ़ी रख लो, है इमामा शरीफ पहन लें, तो थोड़ी आदतें ठीक नहीं है, थोड़े काम सीधे कर लो फिर दाढ़ी रख लूंगा, है मैं आपको एक मशवरा देता हूँ, अगर आपको अपने काम सीधे करने वाकई सीरियस है आप दाढ़ी रख लें, पता क्या फायदा होगा? जब आप दाढ़ी रखेंगे ना, एक्चुअली दाढ़ी नो एंट्री का बोर्ड है, गुनाह वाली बातें आप तक आएंगी नहीं। मैं मिसाल देता हूँ, जितने दाढ़ी वाले बैठे ना, इनको पूछ लें, हमको कभी भी मैसेज नहीं आता फला क्लब में कॉन्सर्ट हो रहा है ना, फला जगह पर कोई गाना लगा हुआ है, फला जगह कोई फिल्म चल रही है, फला जगह कोई जनाब क्लब में ये हो रहा है। हमें मैसेज भी आते तो कोई मिलाद का मैसेज भेज रहा होता है, कोई इज्तिमा का भेज रहा होता है, कोई महफिल रात का भेज रहा होता है। क्यों? उनको पता है मौलवी साहब इनको क्या भेजें, सारा रास्ता रुक गया। हमें तो गुनाह की दावत ही नहीं आ रही ना, आपने तो एंट्री दरवाजा खुला रखा है, जो भेजना भेज दो, क्योंकि मेरा हुलिया ऐसा नहीं है, कई जगहों पर हुलिया बचाता है। अच्छा, मैं आपको एक और अजीब बात करने जा रहा हूँ, अगर किसी ने दाढ़ी बामा रखा ना, शैतान तो उस पर भी हमला कर सकता है। हम भी इंसान ही है ना, हमला किया शैतान ने, दिल हो गया गुनाह करने का कि यार मैं भी जाऊँ फला जगह पर, और कोई इमामा दाढ़ी लेकर उधर चला गया, तो लोग कहेंगे मौलवी साहब आप इधर किधर, चले भाई बाहर निकल जाए, सादा का और हमने खुद ही अपने लिए मुश्किल कर दी ना। दिस इज द बेस्ट वे कि मैं अपने आप को बना ही ऐसा लूं कि गुनाह करना चाहूं फिर भी ना कर सकूं। मैं कहूं नहीं पहले गुनाह छोड़ूंगा फिर नेक बनूंगा फिर हुलिया चेंज करूंगा, ये बेवकूफी है। आप अगर वाकई हराम चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने आप को बना भी ऐसा लो कि चाहो भी तो ना कर सको, क्योंकि यही इलाज है। वरना कोई बंदा कहे मैं जनाब मैं बहुत पक्का हूं, तो पक्का वक्का कोई नहीं होता। बड़े बड़ों को गिरते देखा, अल्लाह मुझे भी महफूज फरमाए, आपको भी महफूज फरमाए। तो बहरहाल आज के बयान में कोशिश तो की है कि इन दोनों बातों को कवर किया जाए कि ये जन्नत की दो चाबियां हैं, द कीज ऑफ हेवन, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मुझे जबान की और शर्मगाह की गारंटी दे मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। आज से पहले हम में से कोई भी ऐसा है, खुद जानते हैं कि जबान की बेहतियातियां भी किसी से हो चुकी होंगी, शर्मगाह की बेहतियातियां भी हो गई होंगी। अब बंदा सोचे यार अब मेरा क्या बनेगा, मेरा रब बड़ा करीब, हाँ मेरे रब ने रास्ता फिर भी रखा है, अब तक जो हो गया ना उससे तौबा कर, सच्ची तौबा कर। अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कबल्ला ज़ंबला, आका फरमाते गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा है जैसा उसने गुनाह किया ही नहीं है, नन एंड वेल डिलीटेड। तो आज तौबा करें और आज के बाद नियत करें कि इंशाअल्लाह इन दोनों चीजों को फकत हलाल जरिए पे इस्तेमाल करेंगे। जबान के गुनाहों से भी बचेंगे, शर्मगाह के गुनाह से भी बचेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से नबी पाक के पीछे पीछे जन्नत में जाएंगे। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए।